سو سر یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی چھٹی حص جو ہے وہ زمانہ طالب علمی سے ہی بڑی تیز ہے، تو یہ بتائیے کہ اب آپ کی چھٹی حص کیا کہتی ہے، عمران خان صاحب کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں اسیسمنٹ ہی ہے نا، اصل باتیں تو اللہ جانتا ہے۔ عمران خان کے بارے میں جو میں کہتا ہوں، جو میرا دل کہتا ہے، وہ نہ اسے کوئی لالچ ہے نہ اسے کوئی خوف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں ایویلیویٹ کرتا ہوں نا اپنے ذہن سے، تو ہمارے جو اس وقت جتنے بھی حکمران ہیں پاکستان کے، اور ایران اور افغانستان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ترکی کو بھی چھوڑ دیں، ایران، افغانستان اور ترکی، ان تینوں کو چھوڑ دیں، باقی جتنے مسلمان کنٹری ہیں، ان کے جتنے بھی حکمران ہیں، عمران خان کے جوتے کے برابر نہیں ہے۔ جتنا اللہ نے اسے صرف دیا ہوا، جتنا اسے اللہ نے بڑا پن دیا ہوا، 53-54 ملک بنتے ہیں۔ عمران خان بہت بڑا آدمی ہے۔ محمد بن سلمان بھی شامل ہے، جیسے بندے جو ہیں یہ بھی عمران خان کے پاچک نہیں ہیں۔ محمد بن سلمان بھی شامل ہیں۔ مطلب کیا ان کی حیثیت ہے؟ محمد بن سلمان کی کوئی حیثیت نہیں عمران خان کے سامنے۔ طاقت ہاتھ میں ہونا تو حیثیت نہیں ہوتی نا، حیثیت تو ہوتی ہے جو اللہ نے اندر دی ہوئی ہے۔ ہوں، کیا وہ امریکہ کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ڈٹ کے بات کر سکتا ہے؟ فلسطینیوں کا ساتھ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اس کے سامنے قتل ہو رہے ہیں، اس کے سامنے بچے بلک رہے ہیں، اس میں ہمت ہی نہیں ہے کہ جا کے ان کی مدد کرے۔ کیا محمد مسلمان کو ہم کہیں اس کے پیسے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمران خان اگر سعودی عرب کا حکمران ہوتا یا پاکستان کے اندر ہی ہوتا تو یہ جرت تھی اسرائیل کی کہ بچوں کو ملکا دیتا، بچوں کو تڑفاتا۔ وہ تو کہتے تھے کہ کیا میں کروں، کشمیر پر حملہ کر دوں، اب کیا کروں اسمبلی میں۔ کون کہتا ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا تقریر میں کہ اب جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ معاملہ ہے تو ہندوستان پر کیا حملہ کر دوں۔ کون سا کشمیر کے بات؟ سر وہ جو پیچھے اپنا اسمبلی میں ایک بڑی جو ہے وہ تقریر ان کی وائرل ہے، جس میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ دیکھیں ہر بات سچویشن مطابق ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں، محلے حقوق کو چھوڑ کے سمجھے تو بات میں سمجھ نہیں آتی۔ عمران خان تو ایک عام آدمی ہے، اس کی بات تو غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اندھی تقلید نہیں ہے، نہیں اس کی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی بات جو آپ کہہ رہے ہیں پورا ماحول پتہ چلے نا، بات کیا تھی، سچویشن کیا تھی، جملہ کیا تھا۔ اچھا سر، سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے بات غلط کہی یا صحیح کہی۔ یہ بتائیے کہ اب اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں اور پارٹی جو ہے وہ دوبارہ متحرک ہوتی ہے، عمران خان صاحب آپ کو فون کرتے ہیں بھی جلیل شرک پوری صاحب آ جائیے، تو آپ کا کیا سٹیپ ہوگا؟ کیا آپ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیں گے دوبارہ؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ابھی سچویشن کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر وہ جیسے پہلے سیاست کرتے ہوئے ہیں ویسے ہی کریں گے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ہم شرک کی بیٹھے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر سیاست کرنی ہے سیاست کے انداز میں، سیاست میں جھکنا بھی پڑتا ہے، سیاست میں کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب ریاست مدینہ بنائی تو یہودیوں کے ساتھ بھی مل کے بیٹھے، سچے لوگ تو نہیں، مشرکوں کے ساتھ بھی بیٹھے۔ ہندوستان جو اپنا مکہ کے مشرکوں کے ساتھ بھی آپ نے کمپرومائز کی، تو یہ کمپرومائز کرنا، امن کا راستہ ڈھونڈنا، یہ مطابق سنت ہے۔ ٹھیک ہے، ضد اپنی سچائی کو، چونکہ میں سچا ہوں تو لہذا میرے جھکنا نہیں ہے، یہ بیوقوفیاں ہیں۔ وہ سچا ضرور ہے لیکن ضد اس کی بیوقوفانہ ہے، ضد اس کی غیر اسلامی ہے، ضد اس کی خلاف سنت ہے، لیکن غلطی کہاں ہے؟ اس کے حواریوں میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اس طرف توجہ نہیں گئی۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو کوئی سمجھا دینا کہ خان صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اگر جب سچے ہیں، لیکن کسی وقت سچے بندے کو بھی پیچھے ہٹنا پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جی، ہمارا جہاز اغوا ہو جاتا ہے، جہاز کے اندر ہم سب بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اغوا کرنے والے نے کر لیا، اب ہم کیا کریں گے؟ جس نے اغوا کیا اس کے ہاتھ میں پستول ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسے لڑ سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، یہی کہیں گے نا او بھائی آرام نہ، تو جو لانا لے لائے۔ بالکل، تو حکمت اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جی، جتنے بھی جہاز اغوا ہوئے آج تک ہم نے دیکھے ہیں، وہ اغوا کرنے والے کی بات ماننی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بھائی تم ان جو سواریاں نہیں ان کو نہ مانو۔ وہ کہتے ہیں میری وہ بات بھی مانو، تیری وہ بھی مان دیتی ہے۔ تو اس طریقے جو بندہ طاقت سے حاوی ہو جائے اس کی بات ماننا حکمت ہے، دانش مندی ہے، یہ کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس سے آکڑنا بیوقوفی ہے اور خلاف سنت ہے۔ سر آج کل ایک اور بڑی مذہبی شخصیت سرخیوں میں چل رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ان کی جو ہے وہ سرخیوں میں چلنے والی جو لائن ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے فوجیوں کے جو ہے وہ فوج کے متعلق دی ہے، سو اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو میں نے پورا
چیزیں سنی نہیں ہوئی. جی. ایک فضل الرحمان صاحب قابل احترام ہے, بڑے آدمی ہیں, اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو وہ فوج کے بھی ساتھ ہیں, حکومت کے بھی ساتھ. فوجی اگر مرتے ہیں تو ان کو پیسے بھی تو ملتے ہیں. غلطی کو غلطی کہہ جاتے ہیں. تو مطلب کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کا جو مزاج ہے وہ دانش مندی والا مزاج ہے. اگر ایک بندے کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کی جو غلطی ہے, ہمارا تو یہ عجیب, میں تو اس سیاست کے خلاف ہوں کہ چونکہ میں مسلم لیگ میں ہوں تو لہٰذا ان کی ہر بات ٹھیک ہے, اور چونکہ میں تحریک انصاف کے خلاف ہوں لہٰذا اس کی ہر بات غلط ہے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب کا یہ جو انداز ہے بطور خاص یہ والا, ٹھیک ہے, کہ اگر وہ حکومت میں رہتے ہوئے اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں, یہ اصل بات ہے. اور اگر کہیں وہ غلطی جو نکار رہے ہیں میں بھی ان کا انالیسس غلط ہو تو دلیل سے بات کریں کہ فضل الرحمان صاحب آپ جو ہمارے اوپر نقص نکال رہے ہیں, یہ نقص ہمارے میں نہیں ہے, دلیل سے ثابت کریں. سر فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو فوجی جو ہے وہ اپنا ڈیوٹی دیتے ہیں یا شہادت انہیں جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے تو ان کو پیسے بھی تو ملتے ہیں نا, تنخواہ بھی تو ملتی ہے نا, تو کیا یہ معقول بات ہے؟ نہیں, یہ انداز تو بالکل غلط ہے, بالکل غلط یہ انداز ہے. اگر انہوں نے یہ انداز اختیار کیا وہ تو غلط ہے. دیکھیے فوجی جو جاتا ہے وہ وطن کے لیے ایک درد کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا بوجھ اٹھائیں, اس کی فیملی کا بوجھ اٹھائیں. سب سے پہلے اس کا تفض کریں, اس کا خیال کریں کہ جو ہمارے لیے جان دینے کو تیار ہے, اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے, اسے سلوٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ میرا مانے کہ آپ کوئی تنخواہ لیتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد نا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات اس انداز سے کہی ہے تو پھر تو بالکل غلط. سر اس کے بعد کافی ٹرولنگ ہوئی سوشل میڈیا پر اور کیپٹن صفدر صاحب کا بیان سامنے آیا. انہوں نے فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کا نام لیا اسد الرحمان کا, اور کہا کہ جس طرح فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اسد الرحمان کے باپ ہیں, اسی طرح وہ سب کے جو ہے وہ باپ ہیں, اور ان کے خلاف جو بات کرنا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. سو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیپٹن صفدر صاحب تھوڑا سا پریشان ہے اور یہ میں آپ کے ذریعے ضرور کہوں گا, مجھے قلعہ ہے. دیکھیے جب بھی کوئی مرد چیف منسٹر بنے, جب بھی کوئی مرد وزیر اعظم بنے, وہ اپنی خاتون کو عزت دیتے ہیں, اسے خاتون اول کا درجہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور حقوق خواتین کی جو بات ہوتی ہے, میں کہتا ہوں ہمیں جلوس نکالنے چاہیے حقوق مردوں کے لیے. جب بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم بنی تو زرداری صاحب کو تالا لگا دیا, ٹھیک ہے, تو مریم صاحب چیف منسٹر بنی تو کیپٹن صفدر صاحب تالا لگا دیا. یہ مردوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتی ہیں ہماری بہنیں, یہ زیادتی ہے. تو ان کو عزت دینی چاہیے. ٹھیک ہے, جب ان کی بیوی چیف منسٹر ہے اور وہ بیچارے تالے میں ہیں تو وہ پھر بندے کو نفسیاتی طور پہ کمپلیکس ہوتا ہے. تو وہ کیا نفسیاتی طور پر پریشان ہے اس وجہ سے کہ مریم انہیں کہا کریں نہ کریں, یہ چیز تو بری ہے. انہیں مریم صاحب کو ہر وقت ساتھ کھڑا کرنا چاہیے, ہر میٹنگ میں وہ مرد اول کا اسے درجہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور میں بے نظیر صاحبہ کے بارے میں سوچتا تھا کہ زرداری صاحب کو مرد اول کہہ کے ساتھ کھڑا کر دی, انہوں نے بھی زرداری کو تالا لگایا ہوا تھا, تو پھر زرداری صاحب نے تو غصہ نکال لیا, اپنا قبضہ کر لیا سب کچھ. تو اس کیپٹن صفدر تو اس مزاج کے نہیں ہے قبضہ کرنے والے, لیکن پھر وہ بڑا صاحب بھی نکالتے رہتے ہیں.